ناظرین، اچھا آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ٹامزن والا جو وولٹیج پروٹیکٹر ہے اس کی سیٹنگ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے جو ہے نا۔ یہ اس کی یوزر مینول بک پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یوزر مینول پیج ہے اس کا، اور یہ اس کا جو ہے نا وہ باکس ہے جس میں یہ آتا ہے وولٹیج پروٹیکٹر۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا وولٹیج پروٹیکٹر لگا ہوا ہے ٹامزن کا۔ یہ اس کی جو ہے نا وہ یوزر مینول ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل 15 سیٹنگز ہیں، جن میں سے ہمارے جو کام کی ہیں وہ انڈر وولٹیج، اوور وولٹیج اور یا پھر جو ہے نا اوور کرنٹ کی ہوتی ہے۔ ابھی اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایک نمبر پہ A1 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاور آن ڈیلے ٹائم، یہ سیکنڈز میں ہے، 1 سیکنڈ سے لے کے 500 سیکنڈ تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی سیٹنگ میں جانے کا طریقہ یہ ہے، یہ پاور آف کا بٹن ہے، اس کو آف کریں گے تو یہ پاور آف کروا دے گا، کرنٹ کو پاس نہیں کروائے گا۔ دوبارہ اس کو ایک بار پریس کریں گے تو یہ پاور آن کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سیٹ والے بٹن سے اس کا جو ہے نا ہم سیٹنگ جو ہے وہ سیٹنگ میں جائیں گے، لیکن جس طرح چینج والے میں ہم ایک بار پریس کرتے تھے تو سیٹنگ میں چلے جاتے تھے، اس میں اس طرح نہیں ہے۔ اس کو ایک بار پریس کریں گے تو سیٹنگ میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو سیٹنگ میں جائے گا۔ تقریباً 3 سے 5 سیکنڈ کے لیے ہم نے پریس کر کے رکھنا ہے، اس سیٹنگ میں آ گیا A1 والی۔ یہ پاور آن ڈیلے ٹائم اس کا 10 سیکنڈ رکھا ہوا ہے ڈیفالٹ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ میں جانے کے لیے آپ نے پھر سیٹ کا ایک بار پریس کرنا ہے، یہ اوور وولٹیج ہے، ٹھیک ہے، یہ 270 رکھا ہوا ہے ڈیفالٹ۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 300 وولٹ تک آپ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اسی طرح جو ہے وہ A3 ہے، یہ کیا چیز ہے A3؟ یہ ہے اوور وولٹیج ریکوری ویلیو، یعنی اس کو ہم جو بھی ہم نے اوور وولٹیج رکھا ہوگا اس سے 5 وولٹ نیچے رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 وولٹ سے نیچے جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں، 5 وولٹ سے اوپر نہیں کر سکتے۔ مثلا اس کو میں کم کروں گا تو ہو جائے گا، لیکن یہ 265 سے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے اوور وولٹیج جو ہے وہ 270 رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے A4 پہ، یہ 30 سیکنڈ ہے، یہ اوور وولٹیج ریکوری ڈیلے ٹائم ہے، یہ سیکنڈز میں ہے، یعنی یہ وہ والا ٹائم ہے جب اوور وولٹ ہوں گے تو وہ ریکور ہو کے جو ہے نا وہ اتنے سیکنڈ تک یہ ویٹ کرے گا، اگر ریکور ہوئے رہیں گے تو وہ ان کو آن کروا دے گا، اگر وہ دیکھے گا کہ فلیکچویشن ہو رہی ہے، کبھی اپ ہو رہا ہے کبھی ڈاؤن، تو وہ اس کو آف ہی رہنے دے گا، آن نہیں کروائے گا۔ یہ وہ والا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا جو ہے نا آپ کو یہ بتا دوں، یہ آٹومیٹیکلی سیٹنگ سے باہر آ جاتا ہے، اگر ہم کوئی 4-5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ تک جو ہے اس کو ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں نہ کریں گے اس پہ، تو یہ خود بخود ہی جو سیٹنگ سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اس کو پھر دوبارہ سیٹنگ میں جانے کے لیے ہم نے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہاں پہ تھے؟ A4 پہ، سوری، یہ ہم A4 پہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آ گیا A5، یہ بھی سیکنڈز میں ہے ٹائم جو ہے، یہ اوور وولٹیج پروٹیکشن ایکشن ٹائم ہے، یعنی یہ 1 سیکنڈ رکھا ہوا ہے، یہ 0.1 سے 30 سیکنڈ تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ ایکشن والا ٹائم ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اس نے ایکشن لینا ہوتا ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کے اندر ایکشن لے گا اگر تو جو ہے وہ وولٹیج جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں اس کی میں، یہ آ گیا A6، ٹھیک ہے، یہ انڈر وولٹیج کا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اس سے اگلا جو ہے وہ اس کا ہے ریکوری کا، اس کو بھی ہم جو ہے نا اس سے 5% یا 5 پوائنٹ ہم اس کو اوپر تو رکھ سکتے ہیں، نیچے نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس کو جو ہے نا 175 سے نیچے نہیں کر سکتے، اس کو اوپر کر سکتے ہیں، یعنی یہ انڈر وولٹیج والا وہ ہے۔ 170 پہ ہمارا وہ آف کروا دے گا، دوبارہ دیکھے گا 175 تک اگر وولٹیج رکے رہتے ہیں تو پھر تو جو ہے نا وہ اس کو آن نہیں کروائے گا، اگر 175 سے اوپر چلے جاتے ہیں پھر اس کو آن کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے A8، یہ 30 سیکنڈ ہے، یہ سیم وہی چیز ہے، جس طرح اوور وولٹیج کی تھی اسی طرح یہ انڈر وولٹیج کی ہے، جو ہے نا انڈر وولٹیج ریکوری ڈیلے ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم 500 سیکنڈ تک رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر A9 ہے، یہ بھی وہی چیز ہے جو پیچھے میں نے سمجھائی ہے، لیکن یہ انڈر وولٹیج کے حساب سے، وہ اوور وولٹیج کے حساب سے تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے A10، یہ بیسیکلی لوڈ ہے امپیئر میں جو ہے نا، یہاں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 40 یا پھر 63 یا 80 یا 100، تو یہ بیسیکلی 63 امپیئر کا، تو یہ میکسیمم 63 امپیئر تک جا سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ یہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ میکسیمم اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنے امپیئر تک کی ہے، کتنے امپیئر کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ 63 پہ آ کے رک جائے گا، 63 سے اوپر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 50 ہو گیا، اس کے بعد 55 ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس میں جو ہے نا وہ انکریز کر رہا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ 63 پہ آ کے رک گیا ہے، ڈیفالٹ اس کی جو ہے نا وہ 40 ہی آتی ہے۔
ٹھیک ہے، ہم اس کو کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے A11. یہ بھی سیم وہی چیز ہے، جس طرح اوور وولٹیج اور انڈر وولٹیج کے لیے تھی نا، اسی طرح یہ کرنٹ کے لیے اوور کرنٹ ریکوری ڈیلے ٹائم، اس کو ہم 5 سیکنڈ 1 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ کے درمیان کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ڈیفالٹ 30 سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کرنٹ کے لیے وہی چیز آ گئی جو انڈر وولٹیج اور اوور وولٹیج کے لیے تھی. پھر اسی طرح جو ہے یہ بھی کرنٹ کے لیے A13 پہ، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی ہے وولٹیج کیلیبریشن ہے. اگر ہمیں لگتا ہے وولٹیج کیلیبریشن کیا چیز ہے وہ سمجھ لیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے میٹر پہ وولٹیج کچھ شو ہو رہے ہیں اور اس پہ کچھ ہو رہے ہیں، فرق آ رہا ہے، جس طرح ان سارے پروٹیکٹرز میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا، اس پہ 31 آ رہے ہیں، اس پہ 33 آ رہے ہیں، اس پہ بھی 33 آ رہے ہیں، اس پہ 32 آ رہے ہیں. تو یہ جو کیلیبریشن ہے نا، اس فرق کو جو ہے نا وہ ہم نے دور کرنے کے لیے کیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ سیٹنگ یوز ہوتی ہے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی 1-2 پوائنٹ کا اپ یا ڈاؤن میں فرق ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس نے بتایا ہوا ہے -9.5 سے لے کے +9.5 تک آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے A14. A14 پہ کیا ہے؟ یہ ہے کنٹینیوس اوور کرنٹ فال ٹائم ہے. یعنی اگر اوور کرنٹ رہتا ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے، یہ وہ ٹائم یہ ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے یہ آف آ رہی ہوتی ہے اس کی جو ہے، تو آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو بلکہ آف ہی رہنے دینا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے A15 ہے کرنٹ کیلیبریشن. جس طرح ہماری وہ وولٹیج کی کیلیبریشن تھی، اس طرح یہ کرنٹ کی کیلیبریشن ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا امپیئر میٹر پہ کرنٹ جو ہے نا کچھ شو کروا رہا ہے اور اس پہ کچھ شو کروا رہا ہے، تو آپ یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ اینڈ آ جاتا ہے، اس کو پریس کریں گے اینڈ پہ تو یہ سیٹنگ سے باہر آ جائے گا. ادروائز ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ خود بخود تھوڑی دیر کے بعد سیٹنگ سے باہر آ جاتا ہے. اوپر والی سائڈ پہ جو ہے نا یہ وولٹیج شو کروا رہا ہے، نیچے والی سائڈ پہ امپیئر شو کروائے گا. اس میں LEDs بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ AC کرنٹ ہے، یہ AC وولٹیج ہے، یہ AC کرنٹ ہے. اگر یہ والی LED آن ہوتی ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو سائن بنا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں گریٹر دین. گریٹر دین مطلب جو ہم نے سیٹنگ رکھی ہے اس سے زیادہ ہوگی وولٹیج. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مثال کے طور پہ میں نے رکھے ہوئے ہیں 270 وولٹ اور وولٹیج چلے جاتے ہیں 271، تو یہ LED آن ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وولٹیج 270 سے زیادہ چلے گئے. ٹھیک ہے، یعنی مور دین کہہ لیں یا گریٹر دین کہہ لیں. اسی طرح یہ جو ہے نا یہ لیس دین کا سائن ہوتا ہے جو یہ پیچھے کی طرف لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے، اگر کم ہوں گے تو پھر یہ والی LED چلے گی. اسی طرح امپیئر کا آپ کو پتہ کم کا نہیں ہوتا، صرف زیادہ کا ہی ہوتا ہے. اس میں صرف گریٹر دین کا سائن بنا ہوا ہے یا مور دین کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. ٹھیک ہوگا. تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ٹامسن کا جو ہے نا وہ وولٹیج پروٹیکٹر جو کہ سولر کی فیلڈ میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ سامان سولر والوں نے لگایا ہوا ہے، تو اس کی جو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے یا کوئی چینجنگ کرنی ہوتی ہے وہ کس طرح کرنی ہوتی ہے یوزر مینول بک کی مدد سے جو ہے نا. تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کوئی بھی پروڈکٹ آپ پرچیز کریں اس کی یوزر مینول بک جو ہے یا پیج جو ہے اس کو سنبھال کے رکھا کریں. اس کی مدد سے آپ خود جو ہے نا اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں انسٹالرز کو بھی فائدہ ہوا ہوگا اور جو اینڈ یوزرز ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اس چیز کا فائدہ ہوا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے حساب سے وولٹیج کو کم یا زیادہ سیٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.